حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دارالکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا۔ چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا ہے، رب ھب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نو مولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے یہی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی ہاجرہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، یعنی کچھ بڑا ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد نہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا کہ انہیں ذبح کر ہی ڈالو، بلکہ مقصد امتحان تھا۔ اسی لیے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا۔ یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یا آزمائش نہ ہوتی یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المقدور سہولت پر مبنی ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا۔ اب یہ بات آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا۔ نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا، لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل علیہ السلام کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا۔ اس نے جواب میں کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبے کی شہادت تو ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم عمر میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین بھی دلایا اور فرمایا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حکم کی تعمیل کے لیے دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں جھک گئے، اسلمہ کے معنی ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہونے کا ارادہ کر لیا، تو بعض تفسیر میں ملتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک منا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہیں۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔
اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں غم زدہ ہوگا اور انہیں میری یاد آئے گی، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیے، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے، تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا اور اپنی نم آنکھوں سے ان کی آنکھوں کو باندھ دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی اللہ رب العزت اس مناظر کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا تڑپا دینے والا منظر ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لیکن حکم ربی ہونے کی وجہ سے باپ اور بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ فوراً ندا آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ہم نے انہیں آواز دی اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھا۔ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے لیے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی، واللہ اعلم۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ان کا یہ فدیہ لے کر پہنچے، اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بول اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی کلمات منقول ہیں۔ یہ ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 5ویں دن کی نماز عصر تک ان تکبیرات کا پڑھنا ضروری ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات کہیں، اور خواتین آہستہ آواز سے ان تکبیرات کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ امتحان اور یہ قربانی اتنی پسند آئی، اللہ کے نزدیک یہ قربانی اتنی زیادہ محبوب ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس قربانی والے عمل کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا کہ تمام وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہیں،
جو وسعت رکھتے ہیں ان کے اوپر لازمی اور ضروری قرار دے دیا گیا، ان پر واجب قرار دے دیا گیا کہ یہ حضرات قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی صاحب نصاب ہیں، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، سب کو اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت تامہ عامہ